السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت بڑی بڑی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں پاکستان میں بھی اور امریکہ میں بھی۔ امریکہ میں تو بڑی ڈیولپمنٹس ہونی ہیں، وہاں پہ تو 5 دن بعد الیکشن ہے۔ پاکستان میں جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں ان سے آپ کو بعد میں آگاہ کرتا ہوں، پہلے ایک سوال کا جواب دیتا ہوں۔ بار بار پوچھا جا رہا ہے کہ کیا عمران خان نے ایبسلیوٹلی ناٹ کو چھوڑ دیا ہے؟ کیا عمران خان نے حقیقی آزادی کی بجائے امریکہ کی غلامی تسلیم کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے؟ کیونکہ عمران خان کے سپورٹرز کہہ رہے ہیں کہ ٹرمپ آئے گا تو عمران خان آزاد ہو جائے گا۔ میں آپ کو اس کا جواب دیتا ہوں۔ یہ در حقیقت عسکری پروپوگنڈا ہے، یہ نون لیگی اور ان کے عسکری ہینڈلرز کا بنایا گیا پروپوگنڈا ہے۔ عمران خان کہتا کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ دوستی سب سے، غلامی کسی کی نہیں۔ اگر آپ عمران خان اور نواز شریف کی امریکہ کی ویڈیوز دیکھیں تو آپ کو ایک دوست اور ایک غلام کا فرق نظر آئے گا۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے جو چند سپورٹرز رہ گئے ہیں وہ کیونکہ پڑھے لکھے نہیں ہیں اور نہ کوشش کرتے ہیں پڑھنے لکھنے کی، ان کو بیوقوف بنانا بڑا آسان ہے کہ دیکھیں عمران خان کے سپورٹرز کہہ رہے ہیں کہ ٹرمپ آ رہا ہے۔ میں آپ کو وہ بھی بتاتا ہوں کہ ٹرمپ آ رہا ہے تو ہوگا کیا۔ امریکہ میں بیٹھے کچھ لوگ بھی شاید یہ سمجھ نہیں پا رہے، آخری 5 دن ہے۔ میں آپ کو ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ بائیڈن کو ووٹ دینا چاہتے ہیں اور ٹرمپ میں فرق کیا ہے۔ آپ کو شاید امریکہ میں بیٹھے ہوئے سمجھ نہیں آئے گا، لیکن ایک آؤٹ سائیڈر جو دیکھ رہا ہے اس کا برڈ آئی ویو زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ بہرحال خان نے کبھی نہیں کہا کہ وہ امریکہ سے لڑائی لڑنا چاہتا ہے۔ اس نے ہمیشہ کہا کہ میں برابری کی سطح پر امریکہ کے ساتھ تعلقات چاہتا ہوں۔ میرا آپ سے سوال ہے کہ اگر ایسے باعزت طریقے سے برابری کی سطح پر رشتہ ہو اور جس طرح نواز شریف غلام بن کے جاتا ہے اس طرح کا رشتہ نہ ہو تو اس میں کیا اعتراض ہے کسی کو؟ ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ برابری کی سطح پر تعلقات ہوں، چین سے بھی برابری کی سطح پر تعلقات ہوں، امریکہ سے بھی، اگر بھارت سے بھی تعلقات ہوں تو برابری کی سطح پر ہوں، ہم غلام نہ بنیں۔ ہم نے غلامی کے خلاف بات کرنی ہے، ملکوں سے دشمنیاں نہیں پالنی۔ ایک تو یہ جواب ہے سارے پروپوگنڈے کا کہ اس کا حقیقی غلامی یا آزادی سے ایبسلیوٹلی ناٹ کا تعلق نہیں ہے۔ یا تو یہ ہو کہ ٹرمپ آئے ادھر سے، عمران خان بھی رہا ہو جائے اور عمران خان ٹرمپ کو ایئر بیسز دے دے۔ ایئر بیسز سے یاد آیا کہ ٹرمپ اب کرے گا کیا؟ ناظرین اکرام، عمران خان کے لیے کچھ بھی نہیں کرے گا۔ اب آپ کہیں گے کہ یہ کیا آپ بات کر رہے ہیں، مایوسی والی بات کر رہے ہیں کہ کچھ لوگ تو امید لگائے بیٹھے ہیں کہ ٹرمپ آئے گا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ مشاہد حسین جیسے لوگ تو ذرا زیادہ ہی جذباتی ہو گئے کہ ایک امریکہ سے فون کال آئے گی اور عمران خان کو رہا کرنا پڑے گا۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ ہوگا کیا میں آپ کو بتاتا ہوں۔ میں آپ کو بار بار ڈاٹ کنیکٹنگ کے لیے پیچھے لے کر جاتا ہوں۔ یہ اگست 2022 کی بات ہے جب باجوہ اچانک امریکہ کو کال کرتا ہے کیونکہ آئی ایم ایف کا پروگرام نہیں مل رہا تھا اور ہم یوکرین کو وہیں ویپن سپلائی کرنے کا مبینہ طور پر امریکہ کو گارنٹی دیتے ہیں۔ اس کے بدلے امریکہ آئی ایم ایف کو ذرا سا پش کرتا ہے کہ انہیں پیسے دے دو، اور پھر انہیں پیسہ 1-1.5 مہینے کے بعد آئی ایم ایف دے دیتا ہے۔ ٹرمپ پہلا کام یہ کرے گا، وہ آپ کو کہے گا کہ مجھے کسی بھی جنگ میں آپ کی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ بتائیں آپ ٹیبل پر کیا رکھتے ہیں؟ پاکستان کے عسکری ادارے سے ٹرمپ کا پہلا سوال یہ ہوگا کہ مجھے کسی جنگ میں آپ کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میں جنگیں ختم کرنے آیا ہوں، بڑھانے نہیں آیا۔ اب آپ بتائیں کہ آپ مجھے کیا دے سکتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ چلوں اور میں پاکستان کی عوام کو اپنا دشمن بناؤں، 25-26 کروڑ لوگوں کو اپنا دشمن بناؤں اور میں آپ کے ساتھ چلوں؟ میرا کیا فائدہ ہے اس میں؟ ہمارے عسکری ادارے کے پاس ایک ہی جواب ہوگا کہ آپ چاہتے ہیں کہ ہم ابراہم اکرڈ سائن کر لیں، ہم اسرائیل کو تسلیم کر لیں، ہم یہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ میری یہاں پہ پھر کاؤنٹر اس کی ایک دلیل ہے، اور وہ یہ ہے کہ عسکری ادارہ اس ٹائم اپنی تاریخ کی سب سے نامقبولیت کی سطح پر پہنچا ہوا ہے۔ اس کا گراف اس وقت سب سے نیچے ہے۔ پھر جس حکومت کو انہوں نے بٹھایا ہے وہ بھی اتنی ہی غیر مقبول ہے، اتنی غیر مقبول ہے کہ جس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ تو یہ کام بھی یہ نہیں کر سکیں گے۔ امریکہ میں عقل والے لوگ بیٹھے ہیں، آپ صرف ٹرمپ کی طرف نہ دیکھیں، جو اس کے مشیر ہوں گے، آگے پیچھے لوگ بیٹھے ہوں گے، وہ اسے بتائیں گے کہ یہ آپ سے جھوٹ بول رہے ہیں، یہ آپ کو چونا لگا رہے ہیں، کرنے کی ان کی کوئی اوقات نہیں ہے۔ جب یہ ڈیلیور نہیں کر سکتے تو کیا ہمارے پاس تیل کے کنویں ہیں؟ کیا ہمارے پاس کانیں ہیں ایسی جو ہم امریکہ کو دینے جا رہے ہیں؟ کچھ بھی نہیں ہے ہمارے پاس دینے کے لیے۔
اب ٹرمپ ایک بزنس مین ہے، وہ اپنا فائدہ دیکھا ہوگا اور ہمارے پاس دینے کو کچھ نہیں ہے تو دستے شفقت ہٹ جائے گا۔ ایک یہ چیز کہ ٹرمپ کے آنے سے ہوگا کیا، نمبر ایک، کسی بیرونی جنگ میں ہمارا عسکری ادارہ جب مدد کی آفر کرے گا، ٹرمپ کہے گا یہ مدد اپنے پاس رکھو۔ دوسری چیز یہ کہ ٹرمپ یہ کہے گا کہ تم عمران خان کو جیل میں رکھو یا باہر۔ بائیڈن سے تو انہیں کھلی چھوٹ ملی ہوئی ہے، بائیڈن کو عمران خان جیل میں چاہیے کیونکہ اس نے رجیم چینج آپریشن کیا، اور امریکہ کی یہ ہسٹری ہے کہ وہ جہاں پہ یہ سب کرتا ہے وہ بندے کو جیل میں ڈالتا ہے یا قتل کروا دیتا ہے، قتل کی بھی کوشش ہو چکی ہے ملٹیپل ٹائم۔ تو ٹرمپ کو عمران خان کو قتل کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اگر وہ باہر نہیں بھی نکالنا چاہتا تو عمران خان کو جیل میں رکھنے کے بدلے کمپنی کو مدد فراہم نہیں کرے گا، سپورٹ نہیں دے گا۔ جب سپورٹ نہیں ہوگی امریکہ کی تو یورپی یونین کو بھی انگڑائی آئے گی۔ وہ کیسے؟ جی ایس پی پلس آپ کا جو سٹیٹس ہے، جو آپ کی شرح ہے ایکسپورٹ کی، ڈالر آنے کی، اس کو خطرہ ہونا شروع ہو جائے گا ابھی، کیونکہ یورپی یونین خاموش ہے، کیونکہ بائیڈن کی طرف سے آرڈر ہے کہ یہ ہمارے ساتھ چل رہے ہیں، یوکرین میں بھی، اسرائیل کے معاملے میں بھی، تو ابھی آپ نے تھوڑا ہاتھ ہولا رکھنا ہے، یہ ہمارے الائز ہیں، اس لیے سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ ٹرمپ اس سے بھی پیچھے ہٹ جائے گا۔ تو جو لوگ کہتے ہیں کہ ٹرمپ عمران خان کو رہا کر دے گا، وہ رہا نہیں کرے گا، وہ امریکہ کا پریزیڈنٹ ہے، پاکستان کا نہیں، لیکن وہ پاکستان کے اندر مداخلت جتنی بائیڈن کر رہا تھا ویسی نہیں کرے گا۔ جس ٹائم یہ مداخلت ختم ہوگی، پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ یتیم ہو جائے گی اور عمران خان کو رہا کرنے کے علاوہ ان کے پاس کوئی آپشن نہیں بچے گا۔ اس کے علاوہ میں مزید بات کر سکتا ہوں، بہت سارے ایسے پوائنٹس میرے پاس ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھیے گا کہ بائیڈن کی سپورٹ کے بغیر اتنا ظلم ہو نہیں سکتا تھا جتنا 2-2.5 سال میں ہوا ہے۔ جب یہ سپورٹ ختم ہوگی، وہاں کے پریزیڈنٹ ہاؤس سے وائٹ ہاؤس کی سپورٹ ختم ہوگی، یہ ظلم نہیں کر سکیں گے۔ اس کے بعد یہ میں آپ کو گارنٹی دینے کو تیار ہوں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ٹرمپ الیکشن جیت سکتا ہے؟ اتنا متنازع الیکٹرانک میڈیا نے یہ الیکشن بنا دیا ہے، سوشل میڈیا آپ دیکھیں تو ٹرمپ کی ہی کمپین چل رہی ہے، لیکن مین سٹریم میڈیا ٹرمپ کے خلاف ہے شروع سے، اور اتنا ہی خلاف ہے جتنا پاکستان میں ہمارا میڈیا عمران خان کے خلاف ہے۔ تو ایسی صورتحال میں کیا رزلٹ آ سکتا ہے؟ میں نے ابھی چند سرویز کے ریزلٹس دیکھے ہیں۔ میں ایک جگہ پہ کمالا ہیرس جو ہیں 1 پوائنٹ آگے ہیں، ایک جگہ پہ ٹرمپ آگے ہے۔ ریسنٹ ایک سروے میں 48% پر دونوں ہیں، یعنی ریس بڑی کلوز ہے۔ اب یہ سروے مینوپولیٹ بھی ہو سکتے ہیں۔ بیٹنگ کی دنیا میں ٹرمپ فیورٹ ہے۔ جو بل کلنٹن نے ریسنٹلی سپیچ کی ہے، اس میں جو اس نے ظلم جو ہو رہا ہے سویلینز پر، اس کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کی ہے فلسطین میں، اس کی وجہ سے بڑا نقصان ہوگا ان کو۔ جہاں ٹرمپ مسلمان ووٹرز کو بھی اپنے ساتھ ملا رہا ہے، پاکستانیوں کے علاوہ بہت سارے عرب، افریقی اور سیرین مسلمان وہاں موجود ہیں، وہ سب یہ چاہتے ہیں کہ یہ جنگ ختم ہو، جنگ بندی ہو، امن آئے۔ سب کو پتا ہے کہ ٹرمپ از اونلی آپشن رائٹ ناؤ۔ لوگ کہتے ہیں کہ وہ بھی ایسا ہے، اس کا دماغ بھی ایسا ہے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ٹرمپ اگر کچھ کر رہا ہے اس لابی کو سپورٹ کرنے کے لیے ابھی، تو وہ اس کی مجبوری ہے، وہ جانتا ہے کہ ان کی سپورٹ کیے بغیر الیکشن یہاں نہیں جیت سکتا بندہ۔ لیکن ایک چیز ہے کہ وہ جنگ ضرور ختم کرے گا، یوکرین کی بھی، اور جو فلسطینیوں پر ظلم ہو رہا ہے یہ بھی ضرور ختم کرے گا۔ اس لیے مسلمانوں کے ووٹ کا تو کوئی دوسرا آپشن ہے ہی نہیں۔ بائیڈن کا مطلب ہے پاکستان کی تباہی۔ چلیں یہاں بھی رکھ لیتے ہیں ہم، لیٹ سپوز اسرائیل کو لے کے بائیڈن اور ٹرمپ دونوں ایک جیسے ہیں، ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں، مان لیتے ہیں یہ بات کہ وہ دونوں سیم ہی کام کریں گے، نسل کشی وہاں پہ جو ہو رہی ہے وہ جاری رکھیں گے، لیکن ایک اور فرق ہے، وہاں وہ دونوں برابر ہیں تو پاکستان کے معاملے میں دونوں برابر نہیں ہیں۔ جو ظلم بائیڈن کر رہا ہے ابھی پاکستان کے سب سے پاپولر لیڈر پہ، وہ ٹرمپ نہیں کرے گا۔ تو پاکستانیوں کو تو اپنا فیصلہ دیکھنا ہے، کم از کم پاکستانیوں کی حد تک ایک ووٹ بھی اگر بائیڈن کو جائے گا تو یہ ہم اپنے ملک سے غداری ہے، کیونکہ آپ کے ملک کو تباہ کر رہا ہے بائیڈن، اور اندر سے کر رہا ہے۔ اس میں تو 2+2 سچویشن ہے، کچھ آپ کو ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب ظاہر ہے کہ ٹرمپ تھوڑے نظریات ایسے رکھتا ہے، خواتین کے حوالے سے کچھ ایشوز ہیں جو ظاہر ہے سبھی کو پتہ ہے، جو لوگ خاص طور پر امریکہ میں رہتے ہیں۔ ٹرمپ بنیادی طور پر منافق شخص نہیں ہے، جو بات اس کے دل میں ہے وہ الیکشن جیتنے کی خاطر اس کو خوبصورت پہناوا پہنا کر بیان نہیں کرتا، وہ بول دیتا ہے۔ وہ اگر میرا دشمن ہے کھل کے بولے گا۔ یہ پاکستان کے ادارے کی طرح تو نہیں ہے کہ کہے گا کہ ہم محافظ ہیں اور اندر سے سب سے بڑے دشمن نکل آئیں۔ یہ منافقت ہے، اس لیے یہ بہت بڑا فرق ہے، اور اس الیکشن کے بعد آپ کو واضح چینج پاکستان کی پالیٹکس میں نظر آئے گی۔ تو دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں ٹرمپ یا بائیڈن
یا کمالا ہیرس، ان میں سے کون سامنے آتا ہے؟ تو ناظرین اکرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔